یہ 1600 کی بات ہے کہ انگلینڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سبز باغ دکھا کر بڑی مشکل سے مغل بادشاہ جہانگیر سے انڈیا میں ٹریڈ کرنے کی اجازت مانگتی ہے اور اس اجازت کو لینے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برٹش پورے ہندوستان میں ٹریڈ کی غرض سے پھیل جاتے ہیں، لیکن انہیں مغل بادشاہوں کے انڈر رہ کر ہی ٹریڈ کرنے کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی لیے پولیٹیکل پاور حاصل کرنے کی غرض سے 886 میں انگریز مغل بادشاہ اورنگزیب کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہرگز نہیں ہوتا that they are going to outface the mighty Mughals، اور اسی مس کیلکولیشن کی وجہ سے انگریز پوری طرح اورنگزیب کی فوج کے ہاتھوں شکست کھاتے ہیں۔ اس غداری کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو انڈیا سے نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن انگریز اپنے بینیفٹس کو سامنے رکھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، مغل ایمپررز کے پاؤں پڑتے ہیں یہ فیصلہ رول بیک کروانے کے لیے۔ اب کی بار انگریزوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مسلمان مغل بادشاہوں کو نہ تو لالچ کی بیس پر اور نہ ہی رشوت کی بیس پر ہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں بچی کچی غیرت موجود تھی۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی کا سفر۔ 1707 بادشاہ اورنگزیب کے مرنے کے بعد جتنے بھی بادشاہ آئے سب کمزور اور بزدل تھے، وہ سب دنیا کی رونقوں میں غرق ہو چکے تھے، اور اس چیز کا مکمل فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھرپور طریقے سے اٹھایا اور آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سال گزرتے گئے اور مغل سلطنت کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی اور آخر کار اتنی کمزور ہو گئی کہ 1857 میں انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھی برما کے شہر رنگون میں قید کر کے پورے انڈیا میں اپنی حکومت قائم کر دی، اور بادشاہ ظفر کے بچوں کو بھی بڑی بے دردی اور بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ مغل خاندان کے افرادوں کو چن چن کر مارا گیا۔ اب انگریز کھل کے کھیلنا چاہتے تھے اور مسلمان، ہندو اور سکھ قوموں کو غلام بنا کر ان پر حکومت کرنا چاہتے تھے، لوگوں پہ بھاری ٹیکس لگا کے ظلم و ستم کر رہے تھے، ہمیشہ سپریسڈ رکھنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے مسلمان، ہندو اور سکھوں نے انگریزوں کی ناانصافیوں سے تنگ آ کر 1857 میں مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جسے وار آف انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ بھی مس کیلکولیٹڈ تھی، کیونکہ انگریز پوری طرح انڈیا پر اپنا کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور ہر طرح سے پاور میں تھے۔ مسلمان اور ہندوؤں کو اس جنگ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ایونچولی ہوا یہ کہ جنگ کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، کیونکہ انگریزوں نے یہ حکومت مسلمانوں سے ہی لی تھی۔ انہوں نے کئی شہر تباہ کر دیے، چوراہوں پر پھانسیاں دی گئیں اور کئی دنوں تک باڈیز کو الٹا لٹکا کر رکھا جاتا تھا۔ ان حالات میں مسلمان فائنینشلی، ایجوکیشنلی اور سوشلی طور پر انتہائی کمزور ہو چکے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اس لیول کی ایجوکیشن نہیں تھی جو ان کو دوبارہ انگریزوں کے سامنے کھڑا کر سکتی تھی